الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، عرفہ کے مبارک دن میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ یہ دن بہت ہی عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے مجھے امید ہے کہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ حجاج کرام، کل میدان عرفات میں جمع تھے، وہاں پر کل 9 ذی الحجہ تھی، کل عرفہ کا دن تھا، اور آج یوم النحر ہے وہاں پر، اور وہ حجاج کرام قربانی بھی کر رہے ہیں اور شیطان پر کنکری بھی مار رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یادگار ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ دونوں بڑی عبادتیں، قربانی یہ تو یادگار ہے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حج بھی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو، اور جب آپ حج کا اعلان کریں گے، حج کی فرضیت کا اعلان کریں گے، تو لوگ آپ کے پاس دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے سے پیدل بھی سوار بھی آئیں گے، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر خلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد، ایک جماعت کی مانند تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا تھا، انہیں چنا تھا۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ سچے پکے مسلمان تھے، مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ دنیا کے جو بڑے مذاہب کہلاتے ہیں وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب کیے جانے کو فخر کی چیز سمجھتے تھے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، حالانکہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے،
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیت کے اور عیسائیت کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے گزر چکے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، سچے پیغمبر تھے۔ غرض یہ کہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے ان کی عظمت شان کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آگ کھولی وہ گھرانہ بت پرستی کا، کفر اور شرک کا گھرانہ تھا۔ جب شعور کی عمر کو پہنچے تو دیکھا کہ خود ان کا باپ بہت بڑا مشرک ہے، اور صرف مشرک ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتا ہے، مورتیاں بناتا ہے اور اس کو بازار میں بیچتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، حق بات کو پہنچانے کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور اپنے والد سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابا جان آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ میری اتباع کریں گے تو میں سیدھے راستے پر آپ کو چلاؤں گا اور بتلا دوں گا کہ سیدھا راستہ کون ہے۔ اور ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں شیطان آپ کو غلط راستے پر لے کر نہ چلا جائے اور جس کی وجہ سے آپ گمراہ ہو جائیں اور عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں، بہت ہی عزت کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی پیار بھرے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ باپ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے جو تو ان کی برائی بیان کر رہا ہے؟ اگر تو نے میرے معبودوں کی برائی کرنا نہیں چھوڑا تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، یا پھر تو مجھے چھوڑ کر چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، کہ ایسے ماحول میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے آپ پر سلامتی ہو، میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے پروردگار سے آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنے والد کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے حکم آیا، قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، کہ کسی نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے واسطے وہ مغفرت کی دعا کرے جن کے بارے میں یہ پتا ہو کہ کفر پر، شرک پر ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ حکم آ گیا، منع کر دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، اور واضح انداز میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے، لیکن ہمیشہ انہوں نے نہیں کی۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مغفرت طلب کرنا اپنے والد کے لیے تھا، یہ ایک متعین وقت کے لیے تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب اللہ کی جانب سے بتا دیا گیا، یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ گھر سے باہر نکلے، علاقے کے، اپنے محلے کے، اپنے شہر کے حالات کو دیکھا تو وہ پورا کا پورا بت پرستی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ پہلے گھر والوں کو سمجھایا، گھر سے باہر نکلے، اب اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ارے یہ کون سے مجسمے لے کر بیٹھے ہو جس کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یہ کون سے بت ہیں، یہ کون سی مورتیاں ہیں؟ آخر اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے جس کی تم پوجا کر رہے ہو؟ تو قوم کے لوگوں کے پاس کوئی عقلی دلیل تو تھی نہیں، انہوں نے جواب دیا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ باپ دادا کو ہم نے اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح جواب دیا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، یہ تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے،
مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم کے لوگوں نے آپ کی بات کو نہ مانا۔ ان کے ایک عید کا دن قریب میں آیا جس میں وہ میلے کے اندر شریک ہوتے تھے اور اپنے علاقے سے باہر ایک میدان میں نکل کر وہ خوشی مناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آپ بھی چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کر دیا اور کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ جب پورا علاقہ خوشی منانے کے واسطے، اپنا تہوار منانے کے واسطے میلے کے اندر شرکت کے لیے چلا گیا، کوئی نہیں رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے بت خانے میں پہنچے، دیکھا الگ الگ انداز کے بت رکھے ہوئے ہیں، مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے ہیں، چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ان سے کہا خطاب کر کے کہ یہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، یہ مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر اس کے بعد ایک بڑا کلہاڑا لیا اور ایک لائن سے سب کو توڑنا شروع کر دیا، جتنے بت وہاں پر تھے سب کو توڑ دیا، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کی گردن کے اوپر اس کلہاڑے کو لٹکا دیا اور واپس تشریف لے کر آ گئے۔ جب شام میں قوم کے لوگ اپنے میلے سے واپس لوٹے، تہوار سے واپس لوٹے اور عبادت کے واسطے اس بت خانے کے اندر پہنچے، عبادت گاہ میں پہنچے، تو اپنے معبودوں کی اس حالت کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ فوراً بعض لوگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے، کیونکہ چند دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے معبودوں کو دیکھ لوں گا، تاللہ لأکیدن اصنامکم۔ چند لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا دیکھ لوں گا میں تمہارے معبودوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے بھی یہی تھے کہ سارے لوگوں کے سامنے بات آئے، بڑا مجمع ہو، خالی بڑے لوگ یا چھوٹے لوگ یا چند افراد نہ ہو، بلکہ پورا مجمع ہو، پورا علاقہ ہو، اور اس علاقے کے سامنے، ساری قوم کے سامنے ان چیزوں کی، ان مورتیوں کی، ان بتوں کی حقیقت واضح ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تھا کہ فرعون کے جادوگروں کی حقیقت چند لوگوں میں اور دربار میں نہیں بلکہ عام لوگوں کے درمیان واضح ہو، اسی لیے ایک میدان میں وہ مقابلہ رکھوایا تھا۔ بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے کا انتظار کیا، اور جب لوگ جمع ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پر ہیں، تو لوگوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، کہ ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ سب کے سر نیچے جھک گئے، خود انہیں احساس ہوا کہ ہم کتنی غلطی میں ہیں کہ ایک ہمارا معبود ہے اور اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھیوں کو توڑا گیا، مارا گیا، اور یہ کچھ نہ کر سکا، ہم آخر کیسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ لیکن دلوں کے اوپر جب زنگ لگ جائے اور ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو تو سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد سر اٹھایا اور ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پیغام کو پوری قوم کے سامنے رکھا اور بتایا کہ پھر کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو سامنے جو چڑھاوے اس کو کھا نہیں سکتے، اس پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھا نہیں سکتے، اس کے ساتھیوں کو مارا جائے بچا نہیں سکتے، کیوں ایسی چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلیہتکم، یعنی دلیل کو قبول نہیں کیا، دلیل کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کیا کہا کہ ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے معبود کی مدد کرو۔ ہونا تو کیا چاہیے کہ معبود اپنے بندوں کی مدد کرے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ خدا اپنے مخلوق کی، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن وہاں معاملہ الٹا تھا۔ لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو، تمہارے معبودوں کو توڑ دیا گیا ہے، تمہارے معبودوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے۔ اور پھر ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر اس وقت کے بادشاہ نمرود کو پہنچی، اور نمرود کوئی معمولی اور چھوٹا بادشاہ نہیں تھا، پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ روایتوں کے اندر ہے، تاریخی روایتوں میں، کہ پوری دنیا پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی، جس میں سے 2 مسلمان ہوئے اور 2 کافر۔ جو مسلمان ہوئے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین، کی پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، اور کافروں میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر۔ اور نمرود صرف اپنے آپ کو بادشاہ ہی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو فرعون کی طرح یہ بھی خدا سمجھتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے، اس کی بھی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش ہوئے نمرود کے دربار میں، اور نمرود نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کسی ایک نئے معبود کی طرف بلاتے ہو، کہ تمہارا خالق کوئی اور ہے، تمہارا مالک کوئی اور ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ کون ہے، اس نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے
جو موت دیتا ہے اور زندگی عطا کرتا ہے۔ اس شخص نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی خاطر کہا کہ موت اور حیات تو میرے قبضے قدرت میں بھی ہے۔ 2 قیدیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کے اوپر کوئی جرم نہیں تھا، اس کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا، اور ایک جو گنہگار تھا اس کو معاف کر دیا اور کہا دیکھو ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دلیلوں کے چکر میں نہیں پڑے کہ موت کا کیا مطلب ہوتا ہے، زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے، بلکہ اس سے آسان دلیل کی طرف آئے اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو اس بڑے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جا کر ڈباتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال اور مشرق میں لے جا کر ڈبا۔ اللہ نے بیان فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت رہ گیا، کوئی جواب نہیں بن سکا اس سے۔ اور پھر بہرحال فیصلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور کئی دنوں تک اس آگ کو دہکایا گیا۔ لوگ ثواب کا کام اور نیکی کا کام سمجھ کر، کیونکہ سب کافر ہے، مشرک ہے، پورا علاقہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہے اپنے معبودوں کی مدد کے واسطے، اور معبودوں کی گستاخی جس نے کی ہے اس کو جلانے کے واسطے اس نیک عمل میں ان کے عقیدے کے مطابق حصہ لے رہے ہیں، اور لکڑیاں جو ہے اس الاؤ کے اندر ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، اور جب آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن یہ اسی وقت تک جلا سکتی ہے جب تک اللہ کا حکم ہو۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اسی وقت تک کاٹے گی جب تک اللہ کا حکم ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر بھی چھری چلی تھی، لیکن حکم نہیں تھا کہ انہیں کاٹے، تو وہ چھری ان کی گردن پر نہیں چلی۔ اسی طرح آگ کا کام ہے جلانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، لیکن اللہ نے خود آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن تک اس آگ کے اندر رہے اور صحیح سالم اس آگ سے نکلے۔ اور اب تک آپ کی دعوت سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک سنت رہی ہے۔ اپنے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ میں لیا، اور اپنے اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین کی طرف، اور پھر اس کے بعد مصر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اور راستے میں جب جا رہے ہیں ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ کوئی بھی اس علاقے سے گزرتا اور ساتھ میں میاں بیوی ہوتے تو ان کے اوپر ظلم کرتا، بیوی کو پکڑ لیتا اور اس کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت سارہ سے اس وقت کہا کہ اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور مسلمان ہے بھی نہیں، تو اس اعتبار سے ہم ایمانی بھائی بہن بھی ہیں۔ اس کا یہ معمول تھا اس بادشاہ کا کہ بھائی بہن اگر گزرتے تو ان کے اوپر وہ دست درازی نہیں کرتا تھا، کوئی ظلم نہیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے بھائی بہن بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور حضرت سارہ کو پکڑ لیا گیا، اور بادشاہ نے ان کے ساتھ ظلم کا ارادہ کیا، زبردستی کا ارادہ کیا، تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ بہرحال لمبا تفصیلی واقعہ ہے، آخر میں وہ تائب ہوا اور اس کو اپنے غلطی کا احساس ہوا، اور پھر حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کو وہاں پر حوالے کیا، اور پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور اس وقت دعا کی جیسا کہ پچھلے جمعے میں بیان کیا گیا، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا، اور پھر بڑا امتحان ہوا کہ بے آب و گیاہ وادی میں انہیں چھوڑ دیا جائے، اس حکم کو بھی پورا کیا۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچ گئے تو اس بڑے امتحان کا معاملہ پیش آیا، جس کی وجہ سے یہ قربانی امت محمدیہ کے اندر رکھ دی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ اور پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ وہ بیت اللہ شریف جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں یہ پہلے سے موجود تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام شروع سے اس کا طواف کرتے آ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن ایک طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے
اس جگہ پر جو عمارت بیت اللہ شریف کی، کعبۃ اللہ شریف کی بنی ہوئی تھی، اس کے نام و نشان مٹ گئے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دوبارہ اس کی تعمیر کریں، اور کوئی نہیں ہے، باپ اور بیٹے دونوں ہیں، اور دونوں نے اس کو بنانا شروع کیا، خود اس کے اندر شریک ہیں، گارا اور مٹی ملا رہے ہیں، اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ رہے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر، معجزاتی طور پر، وہ مقام ابراہیم کے نام سے وہ پتھر آج بھی کعبۃ اللہ کے سائے میں مطاف کے اندر رکھا ہوا ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہے۔ بلکہ لوگ بتلاتے ہیں کہ پہلے اس میں صرف قدموں کے نشان نہیں، بلکہ قدموں میں جس طرح نیچے پیروں میں نشان ہوتے ہیں، جو باریک باریک نشانات ہوتے ہیں، اس کے نشانات بھی اس میں موجود تھے، لیکن وہ جو پتھر ہے پہلے کھلے میں رکھا ہوا تھا اور کوئی کیس لگا ہوا نہیں تھا، تو لوگ اس میں زمزم کا پانی ڈالتے تھے تبرکاً، اور اس میں سے زمزم کے پانی کو پھر پیتے تھے، جس کی وجہ سے بار بار ہاتھ لگانے اور پانی پڑنے کی وجہ سے وہ قدموں کے اندر کے جو باریک باریک نشانات ہوتے ہیں وہ تو مٹ گئے ہیں، لیکن قدموں کے نشان واضح طور پر آج بھی موجود ہیں۔ اور وہ پتھر ایسا تھا کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جہاں جہاں جانے کی ضرورت ہوتی، پتھر خود بخود اوپر ہوتا، دائیں جانب جاتا، بائیں جانب جاتا۔ آج عمارت بنانی ہوتی ہے تو جیسے اوپر عمارت پہنچتی ہے تو اس کے لیے بمبو اور الگ الگ چیزیں لگانی پڑتی ہے تاکہ وہاں تک پہنچا جا سکے۔ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی تھے، اور نبی کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرماتا ہے۔ معجزاتی طور پر یہ پتھر کام کر رہا تھا، اور اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، اور اس طرح بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جب بھی کوئی اہم کام سے انسان فارغ ہو، اور خاص طور سے نیک کام کرے، اچھا کام کرے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اور جب اس سے فارغ ہو گئے تو تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، اور یہ خیال دل میں نہیں آیا کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا، صدیوں سے کسی نے جو کام نہیں کیا تھا ہم نے وہ کام کیا ہے، بلکہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے قبول ہو جائے، اصل کامیابی یہ ہے۔ ورنہ بڑے سے بڑا کام انجام دے لے، بڑے سے بڑی نیکی کر لے، اور اللہ کے دربار میں وہ نیکی قبول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کی جو دعا تقریباً ہر دعا میں ہم اور آپ کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے پروردگار یہ جو حکم ہم نے آپ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی جائے، اس حکم کو ہم نے پورا کیا ہے، اس عمارت کو ہم نے تعمیر کیا، ہماری جانب سے اس کو قبول فرما، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور پھر اپنے واسطے اور آنے والی اولاد کے واسطے اس وقت دعا کی، اور سب سے بڑی دعا اسی وقت جو کہ وہ دعا تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ ہمارے پروردگار ہمارے ہی خاندان میں، ہماری اولاد میں سے ایک ایسا پیغمبر، ایسا رسول بھیج۔ اور پھر رسول کی خصوصیات صرف نبی کو نہیں مانگا، صرف پیغمبر کو نہیں مانگا، پیغمبر اور نبی اور رسول کے کام کو بھی مانگ لیا کہ وہ دنیا میں جا کر کون سے کام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ذمہ داریوں کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا کہ تلاوت قرآن، تعلیم قرآن، تزکیہ قلوب، ان سب کاموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور یہ دعا کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور دعا کب کی تھی؟ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ محترمہ جو اصل پہلی ہیں، حضرت سارہ، ان سے اولاد نہیں تھی، دعا کی تو ان سے بھی ایک بیٹا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جن کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں نبوت پھیلی، اور ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی، یعنی بہت سارے انبیاء کے باپ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق، اور دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب کا ہی نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ لفظ آیا، یا بنی اسرائیل،
اے اسرائیل کی اولاد، مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی نبی آئے انہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے جو نبی ہوئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک وقت میں کئی پیغمبر بھی بنی اسرائیل کے اندر موجود رہے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پیغمبر موجود رہے، اور وہ سلسلہ جا کر ختم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ بنی اسرائیل کے وہ آخری پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ان کے خاندان میں بے شمار پیغمبر آئے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے خاندان میں کوئی نبی نہیں ہوا سوائے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے یہود جو مدینہ المنورہ کے اندر تھے اور اس علاقے میں تھے وہ آخری پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، وہ خوشی منا رہے تھے کہ آخری پیغمبر جب آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور انہیں پورا یقین تھا کہ جس طرح اب تک انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں وہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں آئے گا اور ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ وہ دشمن کیوں ہو گئے کہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں وہ پیغمبر جب آ گیا تو یہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا۔ تو بہرحال یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اسی طرح بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا، واقعات کو بیان کیا، اور ان واقعات کو اس طرح بعد میں بیان بھی کیا جاتا ہے، خطبہ، مقررین، واعظین بیان کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ فُؤَادَكَ، کہ ہم جو گزشتہ پیغمبروں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت کی ذمہ داری عطا کی گئی اور آپ نے اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، آپ کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیف پہنچی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا کہ دیکھیے یہ تکلیف جو آپ کو پہنچ رہی ہے صرف آپ کو نہیں پہنچ رہی بلکہ جو بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کو یہ تکلیفیں پہنچی ہے۔ تو جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، نبیوں کو تکلیفیں دی گئی، نبی پریشانی میں مبتلا ہوئے تو پھر اس سے دل مضبوط ہوگا۔ ہم اس لیے آپ کے سامنے واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو جائیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشانیوں میں مبتلا ہوئے اور جس طرح آپ کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آج جو بیان کیا جاتا ہے کس لیے؟ تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر طرف سے اگرچہ پریشانیاں ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، چکی کے دو پارٹوں میں پیسا جا رہا ہے، لیکن یہ غور کریں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا گیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو کس طرح ستایا گیا، تو اس کے مقابلے میں ہماری تکلیف کچھ بھی نہیں، ان پریشانیوں کے مقابلے میں ہماری پریشانی کچھ نہیں۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے فتح کے راستے کھولے اور پھر کامیابی کے راستے کھولے، کامرانی کے راستے کھولے۔ اگر ہم بھی پریشانیوں پر ثابت قدم رہیں گے، صبر کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے تو ہمارے واسطے بھی فتح کے راستے کھلیں گے، کامیابی اور کامرانی کے راستے کھلیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کو صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔